اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 91۔ امام علی علیہ السلام میزان یوم قیامت۔ اللہ فرماتا ہے اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھ دیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 47۔ عبداللہ ابن عباس نے اسی کی تفسیر میں کہا ہے کہ ترازو انبیاء اولیاء ہے۔ ترازو کے دو پلٹے ہوتے ہیں جو اشیاء کا وزن بیان کرتے ہیں۔ اس الہی ترازو کا پہلا پلٹا لا الہ الا اللہ اور دوسرا پلٹا علی ولی اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترازو کی وہ ڈنڈی ہے جس پر پلٹے معلق ہوتے ہیں، اور اس طرف اس آیت میں بھی اشارہ ہے۔ اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان رکھ دی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 7۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آیت میں سما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میزان امیر المومنین علیہ السلام ہے، کیونکہ اجت کے پلٹے میں اعمال تولیں گے اور اللہ کا یہ فرمان اور کم مت تولو۔ سورہ رحمان آیت نمبر 9۔ یعنی امام علی علیہ السلام کے حق میں ظلم مت کرو، کیونکہ جو امام علی علیہ السلام کا حق نہیں جانتا اس کے اعمال کی ردی کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ فرمان الہی اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، اور میزان بھی۔ سورہ شورى آیت نمبر 17۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن اور میزان سے مراد ولایت امام علی علیہ السلام ہے۔ اور علی بن ابراہیم نے تفسیر القومی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہے کہ کتاب بھی امام علی علیہ السلام ہے اور میزان بھی امام علی علیہ السلام ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس ولایت نہیں ہے تو وہ دین اور کتاب دونوں سے تہ دست ہے، کیونکہ ولایت دین کو مکمل کرتی ہے اور دین پر یقین کو قائم کرتی ہے، لہذا ولایت ہی میزان ہوگا بندوں کے لیے قیامت کے دن، جس وقت آسمان اور زمین کے بیچ اچھے برے اعمال اور دوسرے پلٹے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا۔ تو کون سی چیز ہے جو اس کے مد مقابل وزن رکھ سکے؟ اعمال کی خفت اس وقت ظاہر ہو جائے گی، لیکن جب اعمال کے پلٹے میں ولایت رکھی جائے گی علی ولی اللہ، تو اعمال کا پلٹا باری ہو جائے گا، کیونکہ ولایت توحید و نبوت دونوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ولایت کا ایک جز توحید ہے اور دوسرا جز نبوت ہے۔ اسی طرح ولایت توحید اور نبوت کے راز کا مجموعہ ہے اور ان کی تکمیل کرنے والی ہے۔ ایسا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ روح ایمان ہے اور توحید کا ظرف باطن ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا قائم کرنے والا ہے، اسلام کا ظرف ظاہر ہے، اور علی ولی اللہ اسلام کا ظرف ظاہر و باطن بھی ہے اور روح ظاہر و باطن بھی ہے۔ اس لیے اگر قیامت کے دن کوئی شخص اچھے اعمال کے پہاڑ لے کر آیا اور ولایت امام علی علیہ السلام جو دین کا کمال ہے ساتھ نہ ہوئی، تو اعمال خواہ مخواہ کی مشقت ہے جن کی کوئی قیمت نہ وزن۔ ولایت امام علی علیہ السلام کے بغیر دین ناقص ہے، کیونکہ ولایت نے دین کامل کیا ہے۔ صرف اسلام ہی نہیں
بلکہ تمام ادیان سماوی کو کمال عطا کیا ہے، اور اس طرح کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ادیان کا کمال ہے، اور تمام انبیاء کی شریعتوں کا خاتم، اور تمام رسولوں کی تصدیق کا خاتم، اور وہ بھی امام علی علیہ السلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے، اور اس خاتم کا خاتم ہے، وہ اس تمام کا متمم ہے، اور ولایت امام علی علیہ السلام کمال کو کمال دینے والی ہے، اور جمال کو بھی کمال دیتی ہے، لہذا وہ بھی امام علی علیہ السلام ہر دن کا کمال ٹھہری، کیونکہ اللہ نے تمام انبیاء سے ولایت امام علی علیہ السلام کا توان و کرہان اقرار لیا تھا، لہذا ہر وہ دن جس میں ولایت اور حب علی علیہ السلام نہیں، وہ ناقص ہے، کامل نہیں، اور ناقص کی نہ ہی کوئی قدر و قیمت ہے، اور نہ ہی کوئی وزن ہے، اللہ صرف طب کو قبول کرتا ہے، ارشاد باری ہے، اور اس دن کا طول برحق ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 8۔ حق عدل ہے، اور عدل ولایت ہے، کیونکہ حق امام علی علیہ السلام ہے، لہذا جس کا میزان اعمال ولایت امام علی علیہ السلام ہے وہ وزنی ہے اور کامیاب ہے۔ دوسری آیت میں ہے کہ اور یہی لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 5۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اہل ولایت ہے جن پر پہلے سے ہی اللہ کی عنایت ہے۔ اور اس طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اسی کے حضور میں پاکیزہ کلمے چڑھتے ہیں، سورہ فاتر آیت نمبر 10، یعنی بلند ہوتے ہیں۔ مفسروں نے کہا ہے کہ کلیم الطیب سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور العمل صالح یرفع۔ آیت کہتی ہے کہ عمل صالح کلمہ طیب کو اوپر اٹھاتا ہے اور یہ اٹھنے میں مدد دیتا ہے، اور عمل صالح حب امام علی علیہ السلام ہے۔ ہر وہ عمل جو حب امام علی علیہ السلام سے خالی ہو وہ اللہ کی طرف نہیں بلند ہوتا، اور جو اس تک نہیں پہنچتا اس کی سنوائی بھی نہیں ہوتی، اور جس کی سنوائی نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو نہ بلند ہو نہ سنا جائے نہ فائدہ دے وہ گمراہی کا وبال ہے اور گرد و غبار ہے۔ اس بات کی تائید اور اس دلیل کی تحقیق اس سے ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا سردار ہے، اور انبیاء انسانوں کے سردار ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہے، اور ان میں ہر ایک اپنے زمانے کا سردار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء و مرسلین اور تمام خلائق کے سردار ہیں، کیونکہ آپ فاتح و خاتم ہیں، اول و آخر ہیں، آپ کو ہی تقدیم و تخمین کی سرداری حاصل ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی خلق نہ ہوتا، اس لیے آپ کی یکتائی تمام یکتائیوں پر اس طرح عزت یافتہ ہے جس طرح واحد کو تمام احداد پر عزت و شرف حاصل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کا خادم ہے، انبیاء آپ کے نائب ہیں، انبیاء کو اس لیے نائب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی خبر پہنچاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر شخص کی فضیلت پر گواہی دیتے ہیں، اور ولایت امام علی علیہ السلام کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ بھی امام علی علیہ السلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلطان اور بادشاہ ہیں، اس دین کی تلوار بھی ہے، اور اس کے احکامات کو تکمیل سے نوازنے
والے بھی ہیں اور اس کے خاتم بھی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک سلطان مددگار قرار دے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 80۔ یعنی امام علی علیہ السلام امیر و وزیر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین و آسمان کے خلائق کے سردار ہے، اور امام علی علیہ السلام اس سردار کے نفس ہے، روح ہے، گوشت ہے، خون ہے، بائی ہے، مونس ہے، ہمدرد ہے، فدیہ ہے، ان کی حکومت کے بادشاہ ہے، ان کی ملت کے محافظ ہے، اور ان کی فوج کے شہسوار اعلیٰ ہے۔ اور اس طرح امام علی علیہ السلام تمام اہل سما و عرض کے سلطان بھی ہے، امیر ہے، ولی ہے، مالک ہے، مختار ہے۔ مالک اس لیے کہ اولادہم من انفسہم ہے، ان پر خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اولا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے امین ہے، امیر ہے، ولی ہے، اور جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اور اہل جنت تمام خلائق کے سردار ہے۔ لہٰذا حسنین علیہ السلام سرداروں کے سردار ہوئے، اور آخرت کی سرداری اسی کی ہے جو دنیا میں سردار رہ چکا ہو۔ اور امام علی علیہ السلام حسنین علیہ السلام سے افضل ہے بنفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس حدیث پر اجماع امت ہے۔